عمران خان کی نئی حکومت کا اب دوبارہ عروج شروع ہو گیا ہے کیا؟ اور کیا موجودہ شہباز شریف کی حکومت کی اب رخصتی کا وقت آ گیا ہے؟ اور سوال یہ ہے کہ کیا محسن نقوی صاحب کی کارکردگی بہت زیادہ خراب ہے؟ اور یہ بھی سوال ہے کہ کیا وہ کابینہ کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کی روانگی کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس سے ملتی جلتی کوئی حکومت جو ہے وہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، یا پھر کوئی کاکروچ پارٹی جو ہے وہ بنا کر، اور نیم چلے نہ بولوں تو زیادہ بہتر ہے لیکن لا ہی کہہ دیتا ہوں، بس چلے ماشاء اللہ بھی کہہ سکتا ہوں، تو ہے نا؟ تو یا کیا ایسا بھی کوئی ہے کہ ماشاء اللہ آنے والا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے یہ خبر آئی ہے کہ وہ مکمل طور پہ آزاد ہیں۔ اب یہ ایک عجیب سی بات بھی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے ویلاگ کو آگے بڑھاؤں اور اس میں کچھ آپ کو مزید تفصیلات بتاؤں کہ یہ جیلر صاحب کہہ کے آ رہے ہیں اور سہیل آفریدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اب کہاں جانے والے ہیں، یہ ساری کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوستوں، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو صورتحال اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ پاکستان کے لحاظ سے اور عالمی حالات کے لحاظ سے انتہائی تباہ کن کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں جیلر صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ جیل میں چہل قدمی کر رہے ہیں، اور ہفتے میں ایک دن ان کی بشرا بی بی سے بھی ملاقات کرائی جاتی ہے، اور جیل مینو وہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ مینو اور وہ مینو اور یہ قانون اور وہ قانون، وہ ساری جیلر صاحب میں تفصیلات بتائیں، لیکن ان کے رشتہ داروں سے، مزید رشتہ داروں سے ملنے کی کوئی خبر جو ہے اس وقت تک موجود نہیں۔ یہ اس کے علاوہ یہ ذرا مجھے بتا دیں کہ جیل چاہے وہ 10 ایکڑ کی بھی لمبی ہو، لیکن جیل تو پھر جیل ہوتی ہے، اور جیل کا کھیل جو ہے وہ جیل میں آپ کو بتاؤں کہ 2 کنڈیاں ہوتی ہیں۔ ایک کنڈی تو وہ ہوتی ہے جو قیدی بھی اندر سے لگا سکتا ہے اور جیلر بھی اور وہاں کے موجود سپاہی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن دوسری کنڈی وہ ہوتی ہے جو باہر سے لگائی جاتی ہے۔ وہ کنڈی صرف باہر والے ہی کھول سکتے ہیں، وہ کسی طور پہ بھی اندر والے نہیں کھول سکتے۔ اور جو جیل میں باہر کی جو کنڈی لگتی ہے، اگر وہ کنڈی لگی ہوئی ہے تو کوئی آزاد نہیں ہے۔ لیکن جیلر جو اڈیالہ جیل کے جو جیلر صاحب ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان آزاد ہیں، مکمل طور پہ آزاد ہیں۔ اب عمران خان آزاد ہیں تو کیا وہ حکومت بھی بنائیں گے؟ کیا وہ عوام میں بھی جائیں گے؟ کیا وہ عوام سے گفتگو بھی کریں گے؟ اور کیا وہ جلسوں اور جلوسوں کے بھی نکالنے کی اجازت ان کو مل سکے گی؟ لیکن پہلے تو یہ بتائیں کہ آزاد کیسے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ اڈیالہ جیل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کے لیے ڈیٹ تو انہوں نے دی ہے کہ اسی مہینے ہو جائے گی، لیکن کیا یہ ایسا ہونے سے عمران خان کو اور ان کے جو اہلیہ ہیں ان کو کوئی فائدہ بھی پہنچے گا، یا صرف علیمہ خان کی خواہش پہ ہی وہ جا رہے ہیں؟ لیکن ایک بات اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ علیمہ خان ہوں یا آفریدی صاحب ہوں، ان کے پاس اعلانات اور بیانات کی تو بھرمار ہے، لیکن یہ سب بیکار ہے۔ اس کا نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ ہی کوئی آگے پیچھے ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا، اب ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ تقریباً اس آفریدی صاحب کا کہ 12 کروڑ سے زیادہ جو ہیں اس ملک میں نوجوان ہیں، اور اگر اس میں سے 1% یا 1 کروڑ بھی اگر نوجوان نکل کے باہر آ جائیں
یعنی ان کا اشارہ تھا کہ جیسے کاکروچ پارٹی کے لوگ بھارت میں نکل کے باہر آ گئے ہیں تو وہ جیل سے عمران خان کو چھڑا سکتے ہیں. لیکن ایک بات آفریدی صاحب کو بھی معلوم ہوگی اور بیرسٹر گوہر صاحب تو وہ اس کھیل میں خیر ہیں ہی نہیں, ان کا یہ کہنا ہی نہیں ہے. وہ تو اچھی اچھی خبریں سنا رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے جناب اب ہم فوری طور پہ جو ہے مذاکرات شروع کر رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ کا تاب چلا ہو, رخصتی ہے یا رخصت ہوگی یا نہیں ہوگی ایسا. ہاں یہ بھی ایک سوال تھا نا کہ اس بارے میں میں آپ کو پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ سہیل وڑائی صاحب بھی اپنا کالم لکھ چکے ہیں اور بھی لوگ اپنی داستانیں سنا رہے ہیں. لیکن یہ بات ابھی طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس شہباز شریف جیسا اطاعت گزار پرائم منسٹر جو اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات کو اوکے کرتا ہے, وہ پہلے جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کا نام لیتے ہیں کہ اس کام کو پہلے انہوں نے کیا. حتیٰ کہ انہوں نے وہ بہبود آبادی یعنی فیملی پلاننگ میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ہماری مدد کریں تو ہم ملک میں فیملی پلاننگ کی جو ہماری مہم ہے ہم اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں, آبادی پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. سمجھے نا, یہ ساری اس طرح کی جو گفتگو ہے وہ اور کوئی پرائم منسٹر جو ہے نا ان کو یہ حق دینے کو تیار نہیں. آپ سندھ میں ہی دیکھ لیں, سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ آپ کو یہ حق دینے کو تیار نہیں ہے کہ کراچی کے جو حقوق وہ لوٹ رہے ہیں یا ان کی پارٹی لوٹ رہی ہے اس کو واپس کیا جائے. نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو ہم نے کچھ بھی نہیں دینا. جو لوگ اردو بول رہے ہیں ان کے بارے میں وزیر اعلیٰ کی جو اور پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے بھٹو صاحب کی بھی یہی کوشش رہی ہے. انہوں نے پہلے غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعلیٰ بنایا, پہلے ممتاز بھٹو کو بنایا, پھر غلام مصطفیٰ جتوئی کو بنایا, اور یہ سارے کے سارے وزیر اعلیٰ اور اب تک جو وزیر اعلیٰ آئے ہیں ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ کراچی کے لوگوں کو ان کے حق سے محروم کرو, یہاں بڑے بڑے منصوبے بناؤ اور اس منصوبوں سے اپنی جو ہے بینک بیلنس میں اضافہ کرو, اب ملک سے فرار ہو جاؤ, چلے جاؤ یہاں سے. پھر اس کے بعد ادھر پلٹ کے نہیں دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے. یہ ساری جو صورتحال ہے, اس پوری صورتحال میں موجودہ گورنمنٹ جو ہے وفاقی وہ کہیں نہیں جا رہی. لیکن ہونے پھر کیا جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنی 2-3 چیزیں منوانا چاہتی ہے, بڑی آسانی سے منوا لے گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہے گی کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ جس میں آپ بےایمانیاں کر رہے ہیں, صوبے اس کو وفاق کے حوالے کریں, وہی اس کو فنڈ دے گی جیسے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نہروں کی بات ہوئی تھی کہ نہریں بنائی جائیں گی اور بحریں بنائی جائیں گی پنجاب میں, اس کی بھی اجازت دینی ہوگی. یہ ساری جو باتیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کی زوال کی نشانی ہوگی. اگر یہ کام پیپلز پارٹی کر لیتی ہے تو اس کے بعد اس کا زوال ہوگا. اب پیپلز پارٹی کرے گی کیا اس حالات میں؟ کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا ساتھ دیتی رہے گی اور ان کا وزیر اعظم بناتی رہے گی؟ بالکل ایسا ہی ہے. پیپلز پارٹی یہ بھی کرے گی اور پیپلز پارٹی وہ بھی کرے گی جو اسٹیبلشمنٹ کے مطالبات ہیں کہ 28ویں ترمیم میں یہ جو یونٹ ہیں, انتظامی یونٹ جو ہیں, با اختیار انتظامی یونٹ, یہ صوبے نہیں ہیں لیکن با اختیار انتظامی یونٹ ہیں, اور ان انتظامی یونٹ میں صرف اور صرف وفاق ہی مداخلت کر سکتی ہے. اور یہ شاید پیپلز پارٹی کو کیا کچھ در پردہ نون لیگ کو بھی منظور نہیں ہے, تحریک انصاف کو بھی منظور نہیں ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اسٹیبلشمنٹ اس کو کس طرح منواتی ہے, اور وہ تو منوائے گی کیونکہ اس کی تو یہ ضرورت ہے, کیونکہ دفاع کے لیے جو رقم چاہیے وہ رقم بہت کم ہے. اس وقت آپ کے برابر میں تقریباً 80 ارب ڈالر جو ہے وہ, بلکہ 85 ارب ڈالر جو ہے وہ دفاع پہ خرچ کر رہا ہے, جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. اب آپ ایران کو ہی لے لیں جہاں اس وقت 20 لاکھ ریال کا, ایرانی ریال کا $1 ہے, لیکن ان کے پاس دفاع کے لیے
جو چیزیں موجود ہیں وہ بہت بڑی مقدار میں. اس کے علاوہ امارات کو بھی لے لیں، اور وہ بھی آپ دھڑا دھڑ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ سے ڈرون بھی لے رہا ہے، میزائل بھی لے رہا ہے. اور بھارت کا تو کہنے ہی کچھ نہیں، انہوں نے تو اسلحے کی فیکٹریاں اپنے آپ ہی بنائی ہیں اور باہر سے بھی دھڑا دھڑ لے کر کے آ رہے ہیں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کو تباہ کرنے کا خواب کو پورا کرنے کے لیے پورا بھارت تباہ کر لیں گے. یعنی وہاں کی مہنگائی، وہاں لوگوں کی بے روزگاری، وہاں لوگوں کی جو اس وقت جو حالات ہیں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. پاکستان کو تباہی کی خواب دیکھتے دیکھتے اس کی تعبیر تو کچھ ہے نہیں، لہذا یہ کہنا کہ پاکستان کو وہ تباہ کر سکیں گے یہ خواب تو ہے لیکن حقیقت نہیں. دوستوں، اب جو دوسری اہم بات جو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کیا چاہتی ہے. یہ جو بار بار نقوی صاحب کا، محسن نقوی صاحب کا یہ بیان آ رہا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ برباد ہو گیا. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ میں وزیروں کا مخالف ہوں، نہ میں وزیر اعظم کا مخالف ہوں، نہ میں کسی اور کا مخالف ہوں. میں تو صرف یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 18 گھنٹے اور 19 گھنٹے تک وزیر اعظم کام کر رہے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. بدعنوانی کا سیلاب آیا ہوا ہے اور پورے ملک میں جو ہے نا اس بدعنوانی کے سیلاب کی وجہ سے ترقی کا پہیہ مکمل طور پہ آہستہ آہستہ اس کے تمام ویل جو ہیں وہ جیم ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کو بھی ختم کرنا ہے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں خواجہ آصف صاحب اور رانا صاحب جو ہیں وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جو ہماری اکاؤنٹ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ بدعنوانی جو ہے وہ وزارت داخلہ میں موجود ہے. تو ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ باقی کاموں کے ساتھ وہ جو ہیں محسن نقوی صاحب اس جانب بھی دیکھیں. لیکن محسن نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ سب پارٹیوں کو ہونا چاہیے، بالکل سب کا ہی ہونا چاہیے. لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے تو سب سے پہلے مجھے کرنا چاہیے نا. تو اس طرح کی گفتگو چل رہی ہیں. لہٰذا اس بات کو میں آج پھر بتا دوں کہ نہ گورنمنٹ جا رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کو تو کچھ ہوگا ہی نہیں. وہ تو مضبوط ہے ہر طرح سے، آئینی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی. لیکن یہ جو بیچ میں اچھل کود مچا رہے ہیں دوسری پارٹیاں، ان کا مستقبل فوری طور پہ نظر نہیں آ رہا. عمران خان کا بھی مستقبل شاید میرے خیال میں ابھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ہی انہیں اس کام سے روک رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی راہ کو ہموار کریں. اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.